حضرت عبید اللہ بن محسن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ بالکل امن میں تھا، اس کے ماحول میں، اس کے قبیلے میں، اس کے گھر کے اندر چین اور قرار تھا، کوئی ناگہانی آفت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اٹھتے ہی اس کو بے چینی، پریشانی اور دکھ اور تکلیف دیتی، بد امنی نہیں تھی، وہ آرام کے ساتھ اٹھا، سکون اور طمانینت کے ساتھ اس نے صبح کا آغاز کیا، معافن فی جسدہ ہی، اور اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی، اللہ نے اس کو عافیت سے رکھا، وہ صحت کے ساتھ اور امن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ اندہو قوت یوم ہی، اور اس دن کی ضرورت کا کھانا اس کے گھر میں موجود تھا۔ یہ تیسری چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو فرمایا کہ دنیا تمام تر پہلوؤں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کے ہاں جمع ہے، یعنی اس کو پھر کوئی کمی نہیں ہے اگر اس کو یہ تین چیزیں میسر آ گئی۔ سب سے پہلی چیز کہ صبح اٹھا تو اس کے گھر میں امن تھا۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت امن ہے۔ بد امنی، بے چینی اور معاشرے کے اندر پھیلا ہوا انتشار، یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور اگر انسان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو تو اب مجھے آپ بتائیے کہ باقی چیزیں تمام کی تمام میسر بھی ہوں تو ان سے تلذذ تو حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کی بنیادی ضرورت امن ہے، اور پھر اگر صحت نہیں ہے تو ڈھیر ہوں دولت کے تو وہ کس کام کے۔ اور تیسری بات کہ انسان کے پاس صحت بھی ہے اور امن و امان میں بھی ہے، لیکن کھانے کو ایک دن کی روزی بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پیٹ تو تقاضا کرتا ہے۔ بھوک جب ستاتی ہے تو انسان اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص صبح جب بیدار ہوا تو تینوں چیزیں اسے میسر تھیں۔ ایک تو امن و امان کی صورتحال تھی، دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں پاتا تھا، خیریت کے ساتھ اٹھا، عافیت کے ساتھ بیدار ہوا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا۔ تو فرمایا کہ اس کو دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ شکوہ نہ کرے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو اللہ نے اس کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ آج کا انتظام اس نے تمہارے لیے کر دیا ہے نا، تو کل کا بھی ہو جائے گا۔ آج اگر صحت ہے تو اللہ کل بھی عطا کر دے گا۔ آج اللہ جل شانہ نے امن اس کے لیے میسر فرمایا ہے تو کل کا دن بھی اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ ایسے ہی گزرے۔ تو یہ تین چیزیں اگر میسر ہیں اور پھر بھی انسان شکوے کی زبان کھولے تو وہ اس کو ناشکرہ کہا جائے گا، اور اگر کوئی ان چیزوں کے میسر آنے پر اللہ کا شکر گزار ہو اور اس کا سر اللہ کے حضور شکرانے میں جھک جائے تو اللہ اس کو اور زیادہ رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو یہ ایک تو اس حدیث میں ہمیں توکل سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ پر راضی رہنے کا سبق دیا گیا، خام خواہ ہمیں واویلا کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ اپنی سہولت، اپنی طاقت کے مطابق رزق کمانے کے اندر مشغول رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا تھکا لینا اس کے لیے کہ زندگی ہی تلخ ہو جائے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں ان میں سے بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، وہ ہماری ذاتی طور پہ خود ساختہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یا معاشرت نے خود ساختہ چیزوں کا اتنا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا ہے کہ وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق
سادگی اختیار کرتا ہے اور میانہ روی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو ان حالات کے اندر بھی زندگی تلخ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو اور ان کی دولت، ان کا مال، ان کو میسر نعمتوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو خام خواہ تھکانے لگ جاتے ہیں اور ایک اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو اس حال میں صبح ملی کہ وہ امن و امان میں تھا، اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ نصیب ہو گیا تو وہ اللہ کا شکر گزار ہے۔